بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، اور یقین رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہو، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی جو وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں خام خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لاویں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، اور حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی مقصد چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بحیث اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزا دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لائے ہیں۔ بے وقوف یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف احتساب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی احتساب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو، ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی ان سے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ بس اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اور اگر تم کچھ کلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک مہتو ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنی حمایتوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے
دن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے، اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب بھی کبھی دیے جاویں گی وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بیشتر اور ملے گا بھی۔ ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والی ہوں گی۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی خام خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑھتی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مال تو بہت موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہشتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو چوگے توڑتے رہتے ہیں اس مادے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس کے استحکام کے بعد وہ اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، بس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کر ناصفائی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم مخص بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر ان ہی کے پاس لے جائیں گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہیں سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بتاؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بے حمد اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی کہ ماں ان کے اثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہے، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کہ جس کے لیے مہلت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتا دو، سو جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزوں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس ہدایت کو تم ظاہر کر دیتے ہو، جس بات کو دل میں رکھتے ہو، اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے، اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت، جس جگہ سے چاہو نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی ان میں سے شمار ہو جو نقصان کر بیٹھے۔ پھر لغزش دی ان آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی طرف سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرانا ہے اور کام چلانا ہے، ایک میعاد معین تک بعد ازاں حاصل کر لیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کافر کریں گے اور تکذب کریں گے ہمارے کام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔